إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، پیارے بچوں، آج اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع ہے اختلاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب نیچے اتارا، نیچے اتارنے کے ساتھ ہی ایک نصیحت کی تھی، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جی فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ نے نیچے اتار دیا، اور اس کے بعد ایک ضابطہ جس کو اللہ نے ہدایت سے تعبیر کیا ہے، کہا کہ میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اس ہدایت کی پیروی کرو گے، جو بھی کرے گا اس کو نہ تو خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک ایسا ہی ہوا۔ 10 قرون تک ایک قرن برابر 100 سال، اور 100 سال یعنی کہ ایک صدی، تو 10 صدیوں تک یعنی 10 قرون تک یہ ساری کی ساری امت بغیر اختلافات کے ایک ہی رہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ان کا قول آپ کو مل جائے گا کہ کان الناس امۃ واحدہ کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ امت بغیر اختلافات کے ایک ہی تھی، اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل اتفاق ہے، اصل جو ہے وہ اتفاق ہے، یعنی مل کر رہنا ہے، اور اختلاف جو ہے یہ بعد میں آئی ہوئی چیز ہے، اور یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ فطری چیز ہے۔ اتفاق پہلے ہے اور اختلاف یہ بعد میں ہے۔ تو اتفاق کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت یعنی قرآن اور حدیث جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 چیزیں امت کو دے کر کے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو گمراہی کا عین اپوزٹ ہدایت ہے، اور ہم سارے الحمدللہ ہدایت کے اوپر ہیں، لیکن پھر بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر بار اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے بھائی ہم تو ہدایت کے اوپر ہیں، تو پھر ہر بار ہدایت کی دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ وہ اس لیے مانگی جاتی ہے
کہ ہدایت پر ہونے کے بعد بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے کتاب و سنت والے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو ہر بار یہ دعا مانگتے رہو اور ثابت قدمی کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے رہو. ایک حدیث جو مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، بڑی پیاری ہے، کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات کی نماز کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو اپنی نماز کی ابتدا، اپنی نماز کی شروعات، رات کی نماز کی شروعات اس دعا سے کرتے تھے، یہ پڑھتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. بڑی پیاری دعا ہے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والے اور غیب کے جاننے والے اور شہود کے جاننے والے، پوشیدہ چیز کو اور ظاہری چیز کو جاننے والے. پھر آپ فرماتے تھے کہ تیرے بندوں کے درمیان اے اللہ، اے میرے رب، تو سب کچھ جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، پوشیدہ بھی جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا تو ہے، عالم الغیب تو ہے. اور آگے فرماتے ہیں اس دعا کے اندر، یعنی اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ پوشیدہ کے جاننے والے، اس کے بعد تیرے بندوں کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے، تیرے بندوں کے مابین جو اختلافات ہوتا ہے تو ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. اللہ رب العالمین، تو اپنی خاص توفیق سے میری حق کی طرف رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہے اسے سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. کتنی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو علم کا نقطہ ہے کہ فاطر السماوات والارض اور عالم الغیب والشہادہ، یہاں ان دونوں کے بیچ میں واو جو ہے حرف عطف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے وہی عالم الغیب ہے، یعنی جو غیب کا علم جانتا ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے، جو غیب داں ہے وہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وہی غیب داں ہے اور وہی عالم الغیب ہے. اور جو عالم الغیب ہے وہی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو جس نے پیدا کیا وہ غیب جانتا ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اور آسمان پیدا نہیں کیے، لہٰذا وہ غیب نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ نمبر 1، اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف فطری چیز ہے. جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں خنق ہوتی ہے، جہاں 4 افراد ہوتے ہیں فیملی کے لوگ وہاں پر اختلاف رائے، اختلاف نظریہ یہ ہوتا ہی ہے. تو اختلاف فطری ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 4 لوگوں کی رائے 4 ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ میری حق کی طرف رہنمائی کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 باتیں حق نہیں ہے، حق ایک ہی ہے اور حق ایک ہی ہوتا ہے. 4 اختلاف رائے، اختلاف نظریہ، 4 باتیں آ رہی ہے تو اس میں چاروں حق پر نہیں ہے. جیسے ادھر چاروں حق پر نہیں ہے ائمہ، ویسے ہی 4 رائے حق پر نہیں ہے، حق ایک ہی ہے. حق ایک ہی ہوتا ہے، حق زیادہ نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہ جاتا ہے؟ تو حق ایک ہی ہوتا ہے. نمبر 3، اختلاف ہو تو اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں
اختلاف باقی رکھ رہے ہیں؟ نہیں رکھ رہے، بلکہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام دعا کرنا ہے، اختلاف کو باقی نہیں رکھنا، تو ظاہر سی بات ہے دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اللہ سے دعا کرنی ہے، اختلاف کو باقی نہیں رکھنا اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور اختلاف ختم کرنے کے لیے صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی اللہ سے دعا کرنی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا مانگ رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق کی طرف میری رہنمائی فرما اور صراط مستقیم کی مجھے ہدایت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اس کو تا دیر باقی نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور ایک ہی چیز حق ہوتی ہے، اس بات کو مان لینا چاہیے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، لیکن حق ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 65 آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دے یا تمہارے نیچے سے زمین سے عذاب بھیج دے یا پھر تمہیں اختلافات میں ڈال دے، یعنی کنفیوژن میں ڈال دے۔ کنفیوژن یعنی ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، یا ایسا ہے یا ایسا ہے، تو کنفیوژن میں ڈال دے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، اور کافروں کو یہی کنفیوژن تھا کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ وہ دوسری جگہ ہے کہ پیدا کیسے کرے گا، سڑی گلی ہڈیوں کو اللہ دوبارہ کیسے جمع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا جواب دیا، جب وہ پہلی بار بنا سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہے۔ تو اختلاف جو ہے یہ عذاب ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ امت کے اندر جو ہے فرقے ہیں وہ تو ہے ہی، اور ہمارے درمیان میں جو اختلافات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب چند باتیں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم سے غلطی، ایک تو غلط الگ کہہ رہے ہیں اور پھر اس کو توئی جو ہوتا ہے اس کے بدلے تا سے لکھ رہے ہیں، غلط اور پھر غلط بھی تا سے لکھ رہے ہیں، کئی نقصان کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں بخاری شریف کا ایک باب میں نے پڑھا تھا کہ باب علمی قبل القول والعملی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، یہ علم کا باب ہے، بولنے اور عمل کرنے سے پہلے کا، یعنی بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا باب ہے۔ یہ باب باندھتے ہیں باب علمی قبل القول والعملی، یہ باب ہے بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو نہ تو وہ عمل کرے اور نہ بولے۔ کتنے لوگ بول رہے ہیں ہمارے درمیان جن کے پاس علم نہیں ہے اور بول رہے ہیں؟ عمل بھی نہیں کرو گے اور بولو گے بھی نہیں اگر علم نہیں ہے تو کتنے سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ اب یہ بتاؤ، اگر اس ایک باب کے اوپر جو بخاری شریف کا ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو وہیں رک جاؤ، ٹو اسٹاپ ہو جاؤ، نہ تو بولیں گے اور نہ کسی چیز پر عمل کریں گے۔ عمل کرنے کے لیے علم نہیں ہے، بولنے کے لیے بھی علم نہیں ہے، تو کتنے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، زبان کا جو استعمال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والی دو کھوکھلی چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی، ایک تو دو ٹانگوں کے بیچ اور دو جبڑوں کے بیچ، یہ دونوں کھوکھلی چیزیں ہیں اور انہی دونوں کے سبب بہت زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک منہ زبان اور ایک شرمگاہ۔ لہذا زبان کو کم استعمال کریں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من نجاتو، نجات کیا ہے، نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، یعنی ادھر ادھر روتا مت پھر، اور اپنے گناہوں کو، خطاؤں کو یاد کر کے رو۔ یہ حدیث سلسلہ حدیث نمبر 278 ہے۔
کیا مطلب ہوا؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یعنی بنا بات نہ بولتے پھرو۔ سینسر اسلام جو ہے انسان کو سنجیدگی سے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ غیر سنجیدہ انسان کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہنستا پھرے، ہنساتا پھرے، بڑبڑ کرتا پھرے۔ اسلام جو ہے انسان کو سنجیدہ بناتا ہے، اور ہم غیر سنجیدہ ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، فضول بول رہے ہیں، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فالتو وقت جو ملے اس کو اپنے گھر میں بتاؤ، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں بتاؤ۔ روتے پھرتے ادھر ادھر رات کو 12 2 بجے تک بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر سر فٹ اول ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ تو زبان کو قابو میں رکھو، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی خطاؤں کے اوپر رو۔ جتنے بھی اختلافات کرنے والے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتا ہے؟ خطا کہاں ہو رہی ہے؟ رویا ہے کوئی؟ ہے کوئی نگاہ میں آپ کے خطا کہاں ہوئی ہے؟ یار مجھ سے یہاں بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بدگمان ہو گیا تھا، اور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میرا بھائی ہے، مومن بھائی ہے انشاءاللہ، اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا، میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی پہ تھا، بہت بڑی مسٹیک۔ کیا جاتا ہے یہ کہنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی؟ کیا جاتا ہے؟ میرے تعلق سے کوئی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، اور بات چیت ہونے کے بعد میں نے اس کی صفائی پیش کر دی، معقول وجہ بتا دی، تب تو ٹھیک ہے، اور جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، تو مجھے یہ کہنے میں میرا کیا جا رہا ہے کہ میں اس جگہ غلط تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں شرمندہ ہوں؟ کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہم؟ نہیں وہ ایسا تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا، آپ نے ایسا نہیں، وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ کرا تھا، تو اس وجہ سے میں نے، یعنی ایک بات کے لیے 10 باتیں اور پیدا کر دیں گے۔ سب سے بڑھیا بات ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط تھا، بس غلطی قبول کرنا سیکھیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف حدیث نمبر 47 انٹرنیشنل نمبر، اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سنو، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ یا تو اچھی بات اپنی زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ اس حدیث کے اوپر کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ یا تو اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے دو کام کرو۔ اس کا مطلب ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے، کیا مسئلہ ہے معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے اختلافات کی ایک بڑی وجہ ہے غیبت۔ غیبت کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی اس انداز سے ذکر کرنا کسی کے سامنے کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا لگے، یا وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس انداز سے بیان کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ برائی اس کے اندر ہے، موجود ہے، تو میں بیان کروں تب بھی؟ تو کہا کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے اور تو پھر بھی بیان کر رہا ہے تو یہ تو بہتان ہے، تو اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم مبتلا ہے، غیبت کے اندر، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کہ اس کے بارے میں جہنم کی وعید بھی ہے، غیبت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن حکیم کے اندر دیکھیں اور حدیث کے اندر دیکھیں کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مردہ ہے، اور اس کی میں نے جب تفسیر دیکھی تھی تو بڑا اچھا اس میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے غیبت کو؟ اس لیے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جس کی تم غیبت کر رہے ہو
وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ صفائی نہیں دے سکتا، وہ سچائی نہیں بتا سکتا، اس کے پیچھے سے تم گندگی کھا رہے ہو، غیبت کر رہے ہو. تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس لیے بتایا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، مردہ ہے بیچارہ. اب مردے کے ساتھ تم اس کا گوشت کھاؤ، اس کو کچھ بھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جیسے اس کی غیر موجودگی میں تم غیبت کر رہے ہو، وہ صفائی نہیں دے سکتا، وہ موجود نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں بتا سکتا. اس لیے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اس کو مثال دی گئی ہے. مثال کتنی خطرناک ہے، اگر ہم اس بات کو دل سے لے لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ کتنی برائیاں مٹ جائے گی، غیبت بند کر دیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس ایک حدیث کے اوپر اگر عمل کر لیں تو اس میں تمام چیزیں آ گئی: غیبت، چغلی، تحقیر، بے عزتی کرنا، اس کو حقیر جاننا، اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو لے لینا کسی دوسرے کو. آج دیکھو نا، اختلافات جتنے بھی ہیں سب کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے. اختلافات جو چل رہے ہیں وہ تو آپ سب کو معلوم ہے. کسی سے کچھ لے لینا، کسی کو دے دینا، اس کو اتار دینا، اس کو دے دینا، اس کو کرسی دے دینا، اس کو اتار دینا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو گھٹانا، اس کی ٹانگ کھینچنا، یہی تو چل رہا ہے. تو اگر آپ یہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، سوال ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ سوال ہے. نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ یہی کام اگر تمہارے ساتھ کیا جائے تو تمہیں برا لگے گا، اور برا لگے گا تو تمہارے بھائی کو بھی برا لگ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری پیاری باتیں فرمائی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، کیا میں تمہیں، اختلافات ہو گئے، اب کیا کرنا، دو بھائی لڑ رہے ہیں تو ان کو لڑنے دینا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے بھائی تمہارے بیچ اتفاق کیسے ہو گیا، تمہارے بیچ اتفاق کیسے ہو گیا، تمہارے بیچ. ارے بھائی اتفاق نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ اگر کوئی لڑتے ہیں یا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اتفاق بھی ہوتا ہے. اس میں یہ تعجب خیز سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے مل گئے، یہ کیسے ایک ہو گئے، ان کا اتفاق کیسے ہو گیا. ارے بھائی ایک الگ ہوتے تو ایک بھی ہوتے ہیں، تو اس کا کیا بنتا ہے ہمارا طریقہ؟ الحمدللہ. بلکہ 3 دن سے زیادہ سلام اور کلام بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. تمہاری اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جماعت کے اندر جہاں کہیں دو شخص بھی، 2 لوگوں کے درمیان بھی اختلاف ہو تو 8 10 15 20 کلومیٹر کا سفر کر کے جا کر کے ان کی اصلاح کرانی چاہیے. کیوں کرانی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں نماز سے، صدقے سے، روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام ایک دم حیران میں پڑ گئے کہ بھئی نماز سے اچھا عمل، روزے سے اچھا، صدقے سے اچھا عمل؟ اللہ کے رسول ضرور بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اصلاح کرو اور کرواؤ، اپنے درمیان اصلاح کر دو اور کروا لیا کرو. اصلاح کیا بھی کرو، اصلاح کروایا کرو، آپس میں اصلاح کیا بھی کرو اور دوسروں کی کروایا بھی کرو. یہ اگر تم نہیں کرو گے تو اس سے تمہارا جو دین ہے یہ گنجا ہو جائے گا، یہ ٹکلا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا سر منڈ جائے گا، بال منڈ جائیں گے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دین کا سر منڈ جائے گا، دین ٹکلا ہو جائے گا، دین گنجا ہو جائے گا. اگر تم اصلاح نہیں کرو گے اور اصلاح نہیں کرواؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دین جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف سے دین کو نقصان پہنچتا ہے. تبھی تو دین کا سر ٹکلا اور گنجا ہوگا. دین کے تھوڑی بال رہتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے بالدار آدمی گنجا ہو جاتا ہے، ایسے ہی تمہارا دین بھی ٹکلا اور گنجا ہو جائے گا. اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہے گی، دین کی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہے گی، یعنی خراب ہو جائے گا دین. اس لیے
تم یہ کام کرو۔ یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ یہاں جو نماز، زکوٰۃ اور جو زکوٰۃ، صدقہ، نماز اور روزہ جو مراد، اس سے مراد نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات مراد ہے، فرض نہیں۔ تو یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو دو بھائی آپس میں کینہ رکھتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج پیر ہے، سوموار ہے، ان کی مغفرت مت کرو، ان کو چھوڑ دو، کب تک؟ جمعرات تک۔ جمعرات کو پھر یہ مغفرت کا دور آئے گا، تو ان کو جمعرات تک چھوڑ دو، ڈھیل دو، اگر یہ اصلاح کر لیں۔ پھر جب جمعرات آتا ہے تو پھر مشرک کے علاوہ توحید پرستوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور کینہ پرور کے علاوہ بھی لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پھر وہ دونوں رہ جاتے ہیں۔ پھر جمعرات سے پھر سوموار تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ سپتہ میں 2 بار چلتا رہتا ہے، اور یہ دن نکالتے رہتے ہیں۔ وہ ایک چھوڑا جو سوئمنگ پول میں مچھی غوطہ لگاتے ہوئے مر گیا ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ غوطہ میرا آخری غوطہ ہوگا۔ ہم کس خواب و خیال میں بیٹھے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے کہ کل وہ زندہ رہے گا یا راستے میں مر جائے گا؟ بتاؤ، دیری کس بات کی ہے؟ اپنا دل کشادہ رکھیں، تمام شکوے گلے بھول جائیں۔ کسی نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، آج دین اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اگر تم حقیقت میں اللہ کی رضا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، تمام شکوے گلے بھلا کر کے اپنے بھائی کو گلے سے لگاؤ۔ یہ جمعرات آئے گا، پھر سوموار آئے گا، یہ بہت قیمتی دن ہیں، ان کو مت نکالو۔ بغیر مغفرت کے تم یہ دن نکال رہے ہو، اور 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند نہیں کرنا، اور سوموار اور جمعرات کو اپنی مغفرت کرانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے، بہرحال وقت کم ہے، قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ہمیں کیا کرانا چاہیے؟ دراصل ہم لوگ کیا دیکھتے رہتے ہیں، بس جیسا چل رہا ہے بس دیکھتے رہو، اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے، اپنا کام چلتے رہنا چاہیے، تو پھر ہمیں دوسروں کی کچھ نہیں پڑتی۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہو۔ ایک جسم کی، ایک جسم میں اگر کہیں کوئی کانٹا یا کچھ چبھتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو تمام مسلمان مومن لوگ ایک جسم کی طرح ہے کہ اپنے ایک بھائی کو تکلیف ہو تو وہ درد، وہ تکلیف تمہیں بھی محسوس ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بیوی بچوں کا تم خیال رکھو، اس کی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرو، اور اس کی گھر کی عزت آبرو کی تم حفاظت کرو۔ ہمیں اتنا تک حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کی آیت میں بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نچوڑ یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں، یہ ساری چیزیں ہم نے درکنار کر دی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو مانتے تو ہیں، مانتے ہیں، اسی پہ چلتے بھی ہیں، لیکن چند دائرے جیسے نماز ہے، رفع یدین ہے، آمین ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں 8 تراویح 20 تراویح کے جھگڑے ہیں، اور ٹکنے سے اوپر کپڑا ہے، ننگے سر نماز پڑھنا ہے۔ ان چیزوں کے اندر ہم قرآن اور حدیث کو برابر فالو کر رہے ہیں، 100% کر رہے ہیں، اور لڑنے لڑانے کے اوپر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات اور معاشرے میں ہمارا کردار، ہمارا لین دین، بیوی بچوں سے ہمارے تعلقات، رشتہ داروں سے ہمارا سلوک، مارکیٹ میں جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس میں قرآن حدیث سب میں غائب ہے۔ قرآن اور حدیث صرف انہی چیزوں کے اندر، مسجد میں اور ان چندی معاملوں کے اندر موجود رہ گیا ہے، ورنہ جو حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو غور سے
غور سے سنو اس حدیث کو، کیا مطلب تھا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. ایک حدیث میں ایسے پکڑنے کے بارے میں بھی ہے، داڑھ اور دانتوں سے مضبوطی. تو قرآن حدیث کی جلد اٹھا کر کے ہم ایسے منہ میں دبائیں، یہ مطلب ہے اس کا؟ ظاہری مطلب تو یہی ہے. جو لوگ علماء کے بغیر قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی گمراہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ گمراہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سیڑھی اترو تو قرآن حدیث کی روشنی میں، سیڑھی چڑھو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، چال چلو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہنسو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ حلق کے اندر جو پیچھے وہ لٹکا ہوا رہتا ہے تالو یا وہ کیا لٹکا رہتا ہے مرغی کی وہ اس کی طرح، وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ مسکراتے تھے اور ہم ہڑ ہڑ ہنس رہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہے، باقاعدہ سیریل دیکھتے ہنسنے کے لیے، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھی چل گئی وہ ایک الگ بات، لیکن اپنا شعار بنا لینا، اپنی عادت بنا لینا، خود ہنسنا دوسروں کو ہنسانا، یہ تمام چیزیں قرآن حدیث ہم نے سب جگہ چھوڑ رکھی ہے. ہر معاملے میں قرآن اور حدیث کو دیکھے، ہر معاملے میں آپ کو حدیث مل جائے گی. یہاں تک کہ میں نے بتایا تھا کہ سیٹ بیلٹ باندھنے تک کی حدیث موجود ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ماضی قریب کے اندر جب ہم مناظرہ کرتے تھے تو ہر بات پر قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرنے کی وجہ سے سامنے والا مخالف ہم سے تمسخر، ہنسی اور مذاق کرتا تھا کہ پھر اس کی بھی حدیث ہوگی، اس کی بھی آیت ہوگی. ہمارا یہ حال تھا، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، چند وقت پہلے کی بات ہے. اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم اب قرآن اور حدیث ہر جگہ سے چھوڑتے جا رہے ہیں. بس مسجد، نماز اور یہ چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، یہ تمام خرابیاں یہاں لکھ کر کے لے جاؤ یا اپنے پلو باندھ کر کے لے جاؤ. یہ بات ہر بات میں ہم اگر قرآن اور حدیث نہیں دیکھیں گے تو یہ اختلافات کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور یہ سب بھی نہیں دیکھیں گے، سب کو توفیق نہیں ہوتی، چند لوگ ہی دیکھیں گے. تو وہ تعلیم کریں اور ان اختلافات کو ختم کریں اور جرت پیدا کریں حق بولنے کی. اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو آپ بولیں، آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو میں آپ کے منہ پر بولوں اور اس کے بعد دل صاف کر لیں. پیچھے سے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمان، ہم عمل کر رہے ہیں اس آیت کے اوپر، سنو عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے. کیا انداز بتایا، مسلمانوں کی دو جماعت لڑ پڑی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے. نہیں میں نہیں مانوں یار، میں اس کو نہیں اپناؤں گا، یا کوئی بھی بات ہو تو تم اس گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے لڑو. مگر یہاں کیا ہے، ایک وقت کی گوشت روٹی کھائی اور آیت تاک میں رکھی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے جو زیادتی کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، اس سے تم لڑو. نہیں آپ غلط ہو یار، ہمیں صاف پتا چل گیا آپ غلط ہو، ہم آپ کی اصلاح کرا رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اور آپ زیادتی کر رہے ہو، آپ غلط ہو، چلو جی چلو لڑو اس سے، غلط بتاؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہم غلط ہیں. ہم آتے ہیں نا قرآن حدیث کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 9. عدل اور انصاف سے ان کے درمیان صلح کرا دو. اعتدلوا فی السجود، بخاری شریف حدیث نمبر 822 ہے. سجدوں میں انصاف کرو. عدل کا مطلب انصاف ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں انصاف کرو. اب سجدے میں کائے کا انصاف کرے گا؟ ترازو تول رہا ہے سجدے میں، کائے کا انصاف کرے گا؟
عدل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ جو قوم عدل کے اوپر قائم رہتی ہے اس کی حکومت کو اللہ برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ حکومت مشرکین کی ہی کیوں نہ ہو، اور جو قوم عدل نہیں کرتی، ناانصافی کرتی ہے، اس حکومت کو اکھاڑ پھینکتا ہے اللہ چند مہلت دے کر کے، اگرچہ وہ حکومت مسلمانوں مومنوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور عدل کا الٹا ظلم ہے، ناانصافی، جہاں ناانصافی ہوگی وہاں ظلم ہوگا، تو انصاف کا الٹا کیا ہے؟ ناانصافی۔ عدل کا الٹا کیا ہے؟ ظلم، اور ظلم کا الٹا ہے عدل۔ تو جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں، جہاں ظلم ہے وہاں عدل نہیں۔ یہاں اللہ کے رسول فرما رہے کہ سجدوں میں انصاف کرو، کائے کا انصاف کروا رہے؟ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ہی سمجھنا چاہیے ہمیں کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو اعضا جہاں رکھنے ہیں ان کو وہیں رکھو، یہ عدل ہے۔ یعنی تم سجدہ کرو تو سجدہ ویسے ہی کرو، رانوں سے پیٹ مت لگاؤ اور بغلوں سے اپنے ہاتھوں کو مت چپکاؤ اور کتوں کی طرح اپنی زرہ مت بچھاؤ، یعنی سجدے میں عدل کرو۔ اس کا مطلب، عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا مناسب ہو اس کو وہاں رکھا جائے۔ یہ عالم ہیں، حافظ ہیں، تو ان کی جگہ جو ہے وہاں ان کو رکھ دیا جائے، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کم علم ہوں، میری جہاں جگہ ہے مجھے وہاں رکھ دیا جائے۔ اور آپ کی جو جہاں صلاحیت ہے، کسی کے پاس مان لو کہ سوشل میڈیا کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کچھ صلاحیت ہے چھپانے کی، کسی کے پاس گاڑی دوڑانے کی اور ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے کی صلاحیت ہے، تو جس کی جو صلاحیت ہے اس کو وہاں پر رکھو، یہ عدل ہے۔ اور اس کے الٹا اگر ایسا نہیں کرتے ہو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر ظلم ہوگا، اور ظلم ہوگا تو سمجھ لو کہ یہاں پر عدل نہیں ہے، اس لیے ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم سے اختلافات بڑھتے ہیں۔ اختلافات کی وجہ ظلم ہی تو ہے۔ آج جو اختلافات دنیا کے اندر ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدل ختم ہو چکا ہے، ظلم نے جگہ لے لیے۔ تو عدل کا مطلب یہ، ہم نے یہ سوچا ہے کہ انصاف کرنا، عدل کرنا یہی ہے کہ بھائی سب کو برابر سمجھو، بھائی بیٹا بیٹی کو برابر سمجھو، تولو ترازو ورازو میں تو تھوڑا ٹھیک ٹھاک تول لو، یہی عدل ہے؟ نہیں، عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھنی مناسب ہے، جہاں ہونا مناسب ہے، اس کو وہاں رکھو، یہ عدل ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو عدل کا الٹا ظلم ہے، اور ظلم بھگتو پھر۔ یہ تمام باتیں، بکھری بکھری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اس کا حل بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کا طریقہ بھی موجود ہے، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مخلص بنائے، اور ہماری نیتوں کو درست کرے۔ صرف ہماری نیتیں اللہ ایسی بنا دے کہ صرف اس کی رضا مقصود ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔